حلیم عادل شیخ صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جذبات جو ہے سامنے آئے ان بزرگوں کے، ابھی یہ زندہ ہیں، ابھی وقت ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کی قدر کر لیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ چلا جائے تو واپس نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ریگریٹ کرتے رہ جائیں گے، آنسو بہاتے رہ جائیں گے، لیکن یہ وقت اور یہ لوگ واپس نہیں آ سکیں گے۔ آپ کے فادر جب آپ سے جدا ہوئے تو کیا فیلنگ تھی اس وقت حلیم عادل شیخ صاحب؟ رضوان، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدبخت اولاد ہے جن کے والدین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ ہم میں سے ہیں، کیا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ آپ، میں، انصار بھائی، ضیاء بھائی یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ فیلنگز کے والد کو نکال کے پھینک دیا جائے۔ ہم آج کل اپنے خول سے نکلنے کے لیے، نیا خول پہننے کے لیے، ہمارا اپنا پرانے فیملی سسٹم جو ہمارا تباہی کی طرف جا رہا ہے، آج ہم ماڈ اسکاٹ بڑے تعلیم حاصل کر لی تو پھر یہی لوگ ہمیں برے لگنے لگتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نیا خول پہننا چاہ رہے ہیں، اپنے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ان لوگوں کو اس حالت میں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس کے چھوٹا سا بھی دل ہے، درد ہے، جب پرایوں کے لیے نہیں سوچ سکتا، یہ بزرگ میرے سامنے آپ میرے دل کی کیفیت نہیں سمجھ رہے۔ نہ جانے ان کے والدین کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے کس انداز میں یہاں ان کو بھیج دیا۔ ہمیں اب آج عہد کرنا پڑے گا۔ ہمیں خود جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو کچھ تو لوگ ہیں جو سمجھے بے راہروی میں چلے گئے، جن کے والدین اس حالت میں پہنچ گئے یا اپنے گھروں پر ان سے بری کیفیت میں ہیں، چلے یہ نکل آئے، ایدھی ہم پہنچ گئے، کچھ تو گھروں میں کمروں میں قید ہوئے پڑے ہیں، کچھ سسک رہے ہیں۔ آج ہمیں عہد کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا پڑے گا کہ اگر میرا پڑوسی اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اس طریقے سے ٹیک کیئر نہیں کر رہا۔ شہر میں موجود ہیں، کراچی پاکستان کا سب سے جدید شہر، سب سے بڑا شہر، ایک ادارہ موجود ہے، انصار بنی صاحب کا بھی ادارہ موجود ہے، ضیاء صاحب کے بھی ادارے موجود ہیں، اور بھی بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو گاؤں دیہات میں رہتی ہیں، میڈیا کی نیوز آپ نے دیکھی ہوگی، زنجیروں میں جگڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے نکالا گیا ہے، بڑی مشکل حالات میں گاؤں دیہاتوں میں اس وقت ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا عرض کروں، میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں دیہاتوں میں یہ حال نہیں پہنچا ابھی۔ وہاں ٹھیک ہے، کسی کو ذہنی معذور کے طور پہ زنجیر کر دی، وہاں فیملی سسٹم موجود ہے، وہاں اقدار موجود ہیں، وہاں دادا کا، نانا کا کردار موجود ہے۔ ہمارے پاس سے کم ہوتا جا رہا ہے یہ، جتنا جہاں ہمارے شہروں میں دیکھتا ہوں زیادہ امپیکٹ ہے، گاؤں میں تو پورے محلے کے، گاؤں کے بڑے کی بھی عزت ہو رہی ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ نکلنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات انصار بھائی نے کی، دیکھیے میں قریب جا کے میں نے دیکھا، زکوٰۃ ہو یا بیت المال ہو، فیسلیٹیٹ وہاں لوگوں کو ہم کر سکتے ہیں۔ آج میں بتا رہا ہوں، میرا زکوٰۃ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں، میری بات ہوئی، میں نے منسٹر صاحب سے بات کی کہ جی لوگ، اس نے کہا جی آپ بھیجیں، جسٹ میرا وہ لوگ آتے ہیں، ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں اور ان کا فری علاج ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ بیت المال آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے، زکوٰۃ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ بالکل ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، کہ سسٹم اتنے پرانے ہیں کہ یہ بیچارے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جا سکتا۔ ہمیں اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو آسان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے سادہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کا حق ان لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اس میں میڈیا کو، آپ لوگوں کو دیکھیے، NGOs، یہ لوگ جو کام، ان کی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری تو حکومت کی ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں تو ہمارا کام کیا کرتے ہیں، حکومت کا کام کیا کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، اب میں بتاؤں گا، ریلیف کا ڈپارٹمنٹ کچھ ملتا جلتا سا ہے، ڈائریکٹلی ان سے واسطہ، لیکن سیلاب متاثرین کا میرا ڈپارٹمنٹ تھا، تو میں نے پہلے دن جب میں بیٹھا ہوں تو میں نے میٹنگ کر کے کہا کہ جی ہمیں آج گورنمنٹ پہ لوگ اعتبار کیوں، ہمیں بھی NGOs کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کا کرم ہے، میں مطمئن ہوں کہ 6 سال، اس 6 مہینے کے اندر میں گیا ہوں، مصیبت زدہ لوگوں کے پاس گیا ہوں، ان کے پاس گیا ہوں، اور آج بھی میں چاہوں گا کہ میرے والد نہیں ہے، اور آج فادر ڈے کے موقع پر میں ایک چھوٹا سا گفٹ بھی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان کے لیے کپڑے لے کے آتا، میں ان کے لیے ایک مٹھائی لے کے آتا۔ تو اگر معذرت کے ساتھ میں کچھ گفٹ ان کو دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی موجودگی میں، تاکہ یہ میری طرف سے کپڑے لیں، کوئی مٹھائی لیں، کوئی کیک لیں، وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ 5-5 ہزار روپے ان بزرگوں کو میں دوں گا، برائے کرم وہ مجھ سے دلوا دیجیے۔ جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اس بہانے جو ہے یہ ایک اماؤنٹ ان تک پہنچے گی۔ جی انصار بنی صاحب، میں اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، اللہ میاں والدہ کو ہماری زندگی صحت دے پروردگار۔ دیکھیے، کچھ عرصے پہلے میرے والد کا انتقال ہوا، جب ہم ان کے سامنے ان کے پاؤں نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے ادب و آداب کا یہ عالم تھا، ضیاء، حلیم صاحب،
ہم اپنے والد کے سامنے پاؤں نہیں کر سکتے تھے کہ بے ادبی ہوگی. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان دونوں کی طرف سے بھی یہ بات کہوں اور اپنی طرف سے بھی کہوں کہ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ ہمارا باپ واپس آ جائے اور جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں. بالکل. اور یہ انہوں نے تو خیر خدمت کی ہے, قدر کی ہے اپنے والدین کی, لیکن جو لوگ اپنی کم علمی یا میں کہوں گا کہ بد نصیبی کی وجہ سے نہیں جو ہے وہ کر پاتے ہیں اپنے والدین کی خدمت جو ہے, وہ کتنا بھی جو ہے روتے رہ جائیں, یہ وقت جو ہے واپس نہیں آ سکتا. ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ کے پیرنٹس جو ہیں آپ سے جدا ہیں, دور ہیں کہیں, تو چلے جائیے, ان کو منا لیجئے, ان سے معافی مانگ لیجئے.